بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میری وجہ سے کسی اور کو نہ، تو ان بھائی سے کہیں ذرا مجھ سے دور ہو جائیں، کیونکہ میری وجہ سے میں دنیا میں سب جگہ جاتا رہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے، مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن ہم بس فاصلہ کر لیں تھوڑا سا تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پالنے والے اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بہترین چہلم برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ ایام اعزاں میں جہاں پہلا عشرہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور پھر باقی ایام بھی اہمیت رکھتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم 2 مہینے 8 دن مسلسل عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ یہ سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 40 یا چہلم ہے۔ چہلم جیسے سب کو پتہ ہے، اس سے مراد عاشورہ کے واقعے کے 40 دن گزر جانے پر چہلم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مشہور قول یہ ہے کہ چہلم پہ اسیران واپس کربلا پہنچے تھے۔ اب وہ پہلا چہلم تھا یا دوسرا چہلم تھا، یہ اپنی جگہ پر الگ الگ تحقیقات ہیں، اور ان تحقیقات کے سلسلے میں میں کوئی بھی رائے نہیں رکھتا ہوں۔ صرف اتنا پتہ ہے کہ 40 پر شہدائے کربلا آئے تھے۔ دیکھیے، کربلا کے واقعے کے مختلف عناصر ہیں۔ ایک عنصر یہ ہے کہ کربلا عاشورہ تک ایک پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ سید الشہداء کے پیغام ہے کہ میں موت کو سعادت کے علاوہ نہیں سمجھتا، اور پستوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنا یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ ہر حسینی کے لیے پیغام ہے۔ سید الشہداء نے تمام قربانیاں دے دیں، لیکن یہ قربانیاں دی صرف اسلام کے لیے، کہ اسلام کا پرچم بلند ہو، کفر و نفاق کا پرچم واضح طور پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا۔ آخری وقت تک امام کی دعا بھی میں نے جیسے کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی کہ اللہم انت متعالی المکان، اے اللہ تو بہت عظیم مرتبت پر فائز ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے خاطر قربانی دے رہے ہیں۔ تو یہ پیغام ہمیں ملا کہ قربانی اگر اسلام کی خاطر ہو تو اس کا بہت زیادہ اثر ہے، اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ قابل قبول اور قابل رشک ہے۔ کربلا کا دوسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے وہ شام غریبہ یا عصر عاشور سے شروع ہوتا ہے، کہ جب سیدانیوں کے پردے چھینے جاتے ہیں، خیموں کو آگ لگائی جاتی، اور یہ خود ایک تاریخ کا بہت بڑا گہرا سیاہ صفحہ ہے۔ اگر یہ صفحہ نہ ہوتا، تاریخ کا یہ سیاہ صفحہ نہ ہوتا، تو کربلا کا روشن چہرہ جو ہے وہ اتنا واضح اور روشن نہ ہوتا۔ یوں سمجھ لیجئے 14ویں کے چاند کے سامنے کالے بادل آ جائیں، جیسے اس دفعہ 14 محرم کو ہوا تھا، بالکل کالے بادل تھے اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ 14ویں کا چاند ہے، لیکن اگر صاف ہو تو چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا دن میں سورج اپنی جگہ پر ہے،
لیکن اگر کالے بادل آ جائیں تو وہ نہیں نظر آتے. تو کربلا کے واقعے کو 4 چاند لگانا یا زندہ کرنا یا دنیا تک پہنچانا، یہ سارا کام اسیران کربلا نے کیا. چوتھے امام علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب، جناب ام کلثوم، انہوں نے گریہ کیا، آہو بکا کیا، لیکن ایک جذباتی حیثیت سے نہیں، جذباتی کیفیت سے نہیں، پیغام پہنچانے کے لیے. ہمارے ہاں آج گریہ اور آہو بکا اور نوحے وغیرہ جو پڑھے جا رہے ہیں وہ صرف ایک افسردگی کے لیے ہیں کہ جناب یہ اس طرح ہو گیا، وہ اس طرح ہو گیا. کوئی شک نہیں ہے، لیکن افسردگی انسان کو نیچے لے جاتی ہے. لیکن اگر اسی قربانی سے، چاہے وہ جناب سکینہ سلام اللہ کی قربانی ہو، چاہے وہ کربلا کے اسیروں میں سے کسی بھی قربانی ہو، غم ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ غم صرف افسردگی تک نہیں ہے، یہ غم انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، اب جو نوحے، مرثیے، سلام، پہلے والے مرثیے اور سلام اور نوحوں کی ایک بالکل مختلف حیثیت تھی. اب کے جو نوحے، مرثیے اور سلام ہیں اس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ غم کا عنصر موجود ہے لیکن تحریک موجود نہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا اس لیے تو نہیں گئے تھے کہ صرف ہم غم منائیں، آنسو بہائیں. ٹھیک ہے، بعض مولویوں کا اور ذاکروں کا نظریہ ہے کہ ہاں ایسا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ میں آیا ہوں کربلا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. اب اگر اس کو ایک الگ ڈائریکشن دے دی جائے اور صرف غم منایا جائے، اور وہ فکر جو کربلا والوں نے دی، جو اسیروں نے دی، تو یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی. شام کی فتح کا مسئلہ کب سے چل رہا تھا؟ شام کی فتح کا مسئلہ اس وقت سے چل رہا تھا جب میرے مولا کو ظاہری خلافت تھوپی گئی. لے نہیں رہے تھے نا، ظاہری خلافت تھوپی گئی. مولا نے خط لکھا تم معزول، اس نے قبول نہیں کیا. اس نے وہاں سے آواز اٹھائی کہ جناب وہ تیسرے خلیفہ کو مثلا علی نے قتل کروایا، نعوذ باللہ. نام نہیں لیتا تھا، یہ کہتا تھا کہ اگر وہ خلیفہ بنے تو ان کو چاہیے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان سب کو سزا دی جائے. اچھا، اس کو پتا تھا اگر ان کو سزا دیں گے تو وہ بھی اصحاب رسول میں سے تھے یا تابعین میں سے تھے. تابعین بھی ایک مرتبہ اہل سنت کے ہاں، ہمارے ہاں بھی ہے لیکن اس طرح سے نہیں. تو سارا ملبہ ڈال دیا میرے مولا پر. ظاہر ہے کہ مولا کو اللہ تعالیٰ نے وہ مصلحتیں بتائی تھی اور وہ علوم سے نوازا تھا کہ مولا چیزوں کو جانتے تھے. لیکن اگر لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو مولا کیا کر سکتا؟ وہ شام کی فتح کا مسئلہ اٹک گیا کہاں؟ صفین میں جا کر. اور صفین میں مزید آگے بڑھنا تھا تو اپنے ہی لوگوں نے جو فوج میں موجود تھے خیانت کی اور پرابلم کر دی. اس کے بعد مولا چاہتے تھے کہ وہ پھر شام کی طرف آگے بڑھیں اور کام صاف کریں، اس لیے کہ جب تک اسلامی ملک صاف نہیں ہوگا تب تک کام آگے نہیں بڑھ سکتا. کسی نے کہا مولا تھوڑا ٹھہر جائیے. کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا علی کی حکومت میں کوئی ظالم ایک لمحے کے لیے حکومت کرے قبول نہیں ہے. یہ شام نہیں فتح ہوا. امام حسن علیہ السلام نے فوج تیار کی، لوگوں نے دھوکہ دے دیا. سید الشہداء شام پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے لیکن تیاری فرما رہے تھے کہ اگر موقع ملے تو میں یہ وظیفہ انجام دے دوں گا. کربلا میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اب یہ جنگ اہل بیت کی جنگ ہے کس کے ساتھ؟ بنی امیہ کے ساتھ. اس جنگ کو فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ایک اسیروں کی فوج تیار کروائی. کربلا سے اسیروں کی یہ فوج کوفہ جاتی ہے اور کوفہ سے اسیروں کی فوج 40 منزلوں سے ہوتی ہوئی، نیٹ پہ ہے، بہت خوبصورت
لوگوں نے یوٹیوب پہ بنا کے ڈالا ہے، بہت اچھا کیا. اور ان 40 منزلوں پہ کوفہ سے کو ملا کر ثانیہ زہرا، ثانیہ مولا کائنات تقریریں کرتی رہیں اور بیان کرتی رہیں. آپ کے پاس آج میڈیا ہے، آپ نے ایک میسج کیا اور 258 لوگوں تک فوراً پہنچ گیا. فیس بک پہ ڈالا تو جتنے آپ کے لائکس ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو چھپانے کی باتیں تھیں. لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بے نقاب کرے، لیکن جنگ کے ذریعے نہیں، تلوار کے ذریعے نہیں، ایک ایسے گروہ کے ذریعے کہ جو ظاہراً اسیر ہے، اسیران کربلا، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی طاقت نہیں ظاہری طور پر، بلکہ چوتھے امام کے تو پیروں میں بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں. یہ ساری صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں دشمن نادانی کرتا ہے کہ ان اسیروں کو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے شہروں گاؤں سے لے کے جاتا ہے، اور جہاں سے جاتے ہیں وہاں پر پیغام امام حسین علیہ السلام دیتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ لوگوں تم کیا سمجھ رہے ہو، ہم رسول کی نواسیاں ہیں، ہم مذاق نہیں ہیں. اور جب شام پہنچتے ہیں تو سب نے مجلسوں میں سنا ہوا ہے، میں صرف تاریخی طور پر تحلیل کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کے اس لٹے ہوئے گھرانے نے 3 دن شام کے دروازے پر انتظار کیا کہ شام کا بازار سجے، اور اس کے بعد یہ تاریخ کے 2 ہی مرحلے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلا مرحلہ ہے کہ جب شام کے بازار میں لے جایا جا رہا ہے اور چوتھے امام آگے ہیں. اب سیدانیوں کا کیا حال ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے. اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا تھا نا الشام الشام الشام. شہادتیں تو ہماری سعادتیں ہیں، لیکن یہ جو شام میں ہوا، یہ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں. اب دیکھیں سید الشہداء نے جب مدینہ سے حرکت کی تو لوگوں نے کہا بھئی خواتین کو کیوں لے جا رہے ہو؟ فرمایا شاء اللہ یرہن سبایا، اللہ کی مصلحت یہ کہ یہ قیدی بنے. 3 دن شام کا بازار سجایا گیا اور ایک لمبا عرصہ لگا کہ اس میں سے گزریں، اور اسی دوران ایک شخص آتا ہے، بوڑھا سا آدمی ہے، اور آ کے کہتا ہے چوتھے امام کو کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغی بڑوں کو قتل کروا دیا، ہمارے خلیفہ کے خلاف تم نے قیام کیا تھا. ایک لمحے کے لیے سوچئے شام کیا ہے؟ شام وہ ہے کہ جہاں پر نماز جمعہ کو بدھ کے دن پڑھائی گئی ہے اور ایمان ٹیسٹ کیا گیا کہ آیا ایمان حکومت پہ ہے کہ نہیں. شام وہ ہے جس کے 1 لاکھ لوگ مولا کائنات کے مقابلے میں لڑنے آئے ہوئے ہیں. شام وہ ہے جس میں 40 سال حکومت کرنے والے نے حکومت کی. علامہ مودودی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، تھوڑا سا اس کا بھی مطالعہ کیجئے، کوئی انحراف آپ کے اندر نہیں آ جائے گا، آپ کو حقائق سمجھ آ جائیں گے. وہ شام کہ جس کے اندر اہل بیت کے خلاف احادیثیں گڑھی گئیں، وہ شام کہ جس کے اندر وہ لوگ جو اہل بیت کے مقابلے کے تھے ان کی شانیں بڑھائی گئیں. انشاءاللہ محرم سفر کے بعد ارادہ ہے کہ میں کچھ ویڈیو لیکچرز تیار کروں اور حقائق کو کم از کم واضح طور پر بیان کروں. وہ شام کہ جس کے اندر رہنے والے نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں. نشانی یہ بوڑھا آتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہوا تمہارے بڑوں کو قتل کر دیا گیا، ہمارے خلیفہ کے خلاف قیام کیا تھا. چوتھے امام نے بہت ہی ضعیف آواز میں، اے شخص تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں. مجھ سے قرآن کا پوچھتے ہو؟ کہا تم سے. کہا اتنا بتا دو کہ قرآن میں جو آیت تطہیر آئی وہ کس کے لیے آئی؟ اس نے کہا وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آئی. کہا اچھا یہ بتا دے قرآن میں جو آیت مودت آئی ہے وہ کس کے لیے آئی؟ امام علیہ السلام ایک آیت بتا. جب 3-4 آیتیں بیان کی، کہا تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا وہ آیتیں جن کی شان میں نازل ہوئی وہ سر ہے.
تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم یزید کا نام بھی لو؟ تم نے اپنی دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی. رسول کی آل کو تم نے بے پردہ گھمانے والے کو زندہ باد کہا. قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ سوچیں، میری اور آپ کی بہن بیٹیاں اس بازار سے جا رہی ہیں، کوئی چھیڑ دے کوئی چھیڑ دے تو ہمارے دلوں پہ کیا گزرے گی. لیکن ہائے میرے مولا سجاد، بازار سے گزر رہے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، لیکن صبر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب شام کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں چاہیے، نیزے نہیں چاہیے، اب ہتھکڑیاں چاہیے، اب توق چاہیے، اب بیڑیاں چاہیے، اب زینب ام کلثوم کی بے پردہ حالت چاہیے. اور اسی لیے دیکھتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے، یزید کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد کرنے کا سوچا ہے. امام اپنی پھوپھی سے اجازت لیتے ہیں اور شام وہ شہر بن جاتا ہے، دمشق وہ شہر بن جاتا ہے جہاں پر حسین کی مجلس قائم ہوتی ہے. سروں کو لایا جاتا ہے، بیویاں دشمن کے علاقے کو فتح کر کے حسین کی فتح کا ماتم کرتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا على محمد اي منقلب ينقلبون. پڑھنے والے ہمیں صحیح معنی میں عزاداری پر پکڑنے کی توفیق عطا فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے. ہمیں کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے. ہمیں بہترین اربعین کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے. نسلوں کی اصلاح فرما دے. پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما دے. ہماری عاقبت بخیر فرما دے. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. مومنین ایک بار پھر کورونا بہت ہی تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور اس کے لیے ہمیں احتیاطات کرنا ضروری ہے. دیکھیں، بعض چیزیں بہت ہی سستے میں ہماری جان چھوڑ سکتی ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے تو پھر وہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. اگر ہم ہاتھ ملانے سے گریز کریں، جو فاصلے ہیں اس کو قائم رکھیں، پبلک پلیسز پہ ماسک لگا کے گھومیں، تو 90% کورونا سے بچت کا امکان ہو جاتا. لیکن جب ہم کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیجئے کبھی 5 جنازے آ رہے ہیں، کبھی ابھی 3 دن کی رپورٹ دے رہا ہوں، کبھی 7 جنازے آ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. نقصان ہمارا ہی ہے، نقصان ہمارے گھر والوں کا ہے. تو کیوں شریعت کی پابندی نہ کریں؟ شریعت نے واجب قرار دیا. یعنی آج بھی کیونکہ ریٹ اس حد تک نہیں پہنچا اس لیے نماز پڑھنے اور پڑھانے آ گئے ہم لوگ. ورنہ اگر ریٹ ہائی ہو جائے گا جس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی 3 دن کے اسٹیٹسٹکس، 4 دن کے اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں، اگر ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ ہمیں پھر سے نماز جمعہ بند کرنی پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت انسانی جان کو بچانا پہلا قدم قرار دیتی ہے. اور اگر کسی نے بے احتیاطی کی اور اس کی وجہ سے انسانی جان گئی تو میں بھی ذمہ دار، آپ بھی ذمہ دار. اور پھر ذمہ دار اپنی جگہ پر ہے، گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے، یہ بیوائیں، بچے، پھر کس ہم لوگ اتنے مالدار تو نہیں ہیں کہ اگر ہم چلے بھی جائیں تو بچوں بیویوں کو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں تو مہینے میں کچھ مل جاتا ہے، یا بعض لوگ روزانہ اور ہفتے وار کرتے ہیں. نہیں، احتیاط واجب کی حوصلے سے بتا رہا ہوں. جس طرح عزاداری واجب، اس طرح سے کورونا سے. اب جب ایک نقصان سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو پھر وہ کیئر کرنی چاہیے. درود پڑھ دیں محمد.
محترم علماؤں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ہم ایک یادگار اربعین منائیں گے۔ اس کی مختلف وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو نجف سے کربلا جاتے تھے اس دفعہ پابندیاں لگ گئی ہیں، وہ نہیں جا سک رہے ہیں، تو ان کا دل ہے کہ جناب چلیں اس دفعہ ہم اپنے یہاں کے اربعین کو بہتر طریقے سے انجام دیں۔ دوسری صورتحال یہ کہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے بڑے بڑے جلسے کر کے نہیں دکھائے، بلکہ میڈیا نے اس کو بڑا بڑا کر کے دکھایا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ وہ ٹولیوں کے جلسوں کو بتانے کے لیے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو ہیں اس کا کیا اثر ہے، اور ہمارے عزاداروں کا ایک جلوس اس کا کیا اثر ہے۔ ہمیں عزاداری کرتے ہوئے اس جلوس میں شریک ہوتے ہوئے پورا جلوس جانا ہے۔ میں اس دفعہ آپ سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، اگر آپ مشی کر کے کہیں سے آ رہے ہیں اور پھر نشتر پاک سے یا قائد اعظم مزار سے ایرانیان تک نہیں جا سک رہے ہیں، تو اس دفعہ آپ عزاداری کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو کمزور کریں گے۔ عزاداری کا یہ پروجیکٹ اس دفعہ تشیع کی نمائندگی کرے گا اور بتائے گا کہ تشیع جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ٹولی نہیں ہے، پورا ایک مکتب ہے، اور جب علماء آواز دیتے ہیں تو میدان میں آ جاتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایس او پیز کا پورا خیال کیجیے گا تاکہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ الحمدللہ اب تو سب کو واضح ہو گیا کہ عاشورہ بھی ہم نے کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ، اذائیں مجلس اذا بھی چل رہی تھیں۔ اب یہ سیکنڈ راؤنڈ کیسے شروع ہوا، کیا ہوا، اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی۔ اربعین کے جلوس میں سب مل کے شریک ہوں گے، باوضو شریک ہوں گے۔ علماء نے کمیٹیاں بنائی ہیں، وہ کمیٹیاں ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کر رہی ہیں، موقف کا بھی انتظام کر رہی ہیں کہ انسان ہے چلتا چلتا تھک جائے تو تھوڑا آرام کی جگہ۔ سبیلوں والوں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نمائش پہ کھڑے ہو کے سب کچھ بانٹ دیں اور پھر آخر تک کچھ نہ ہو، یہ اچھا نہیں لگتا۔ نمائش پہ ابتدائی کچھ تبرک بانٹنا ہے بانٹ دیجئے، باقی پورے راستے اس طرح سے تقسیم کیجئے تاکہ ہمارے جلوس کی جو شان ہوتی تھی، جو شوکت ہوتی تھی، جو عظمت ہوتی تھی، جس سے یزیدی ڈرتے تھے، اس دفعہ ان کے دل میں ایسی دہشت بیٹھ جائے کہ آئندہ یزیدیت زندہ باد کے بجائے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگے۔ یہ بہت ضروری ہے، انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہی ہوگا، اور الحمدللہ علماء، کارکنان، تنظیمیں، سوشل ورکرز سب مل کر اس پر پروگرام بنا رہے ہیں، علاقوں میں جا رہے ہیں۔ اربعین کی حیثیت خاص کر ہمارے زمانے میں بہت بڑھ گئی جب نجف سے کربلا لوگوں نے پیدل واک کرنا شروع کی، جس کو عربی میں مشی کہتے ہیں، اور اس نے بہت سے غیر مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دیا، اور اس مشی میں ایک بڑی تعداد غیر مسلمانوں کی آئی ہے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سنا ہے، سمجھا ہے، اور اب اس کا کتنا اثر لیتے نہیں لیتے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس نے اس زمانے میں ایک زندہ معجزے کے طور پر ثابت کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کوئی چیز بھی اگر شریعت کی حدود میں کی جائے گی وہ آگے بڑھتی ہی جائے گی۔ ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے، شریعت کے اصولوں کو اپنانا ہے، نماز قضا نہ ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کو شریعت پسند نہ کرتی ہو۔ انشاءاللہ جو ہمت کر سک رہا ہے ان سب کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔ اب میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں اگر کرنے جیسی نہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان سے نا ہمیں بہت گہری محبت ہے، اور آپ لوگوں کو بھی، ہم سب کو بھی اس ملک سے بے تحاشا پیار ہے۔ انڈیا میں ہونے والے مظالم دیکھ کر، کشمیر میں ہونے والے مظالم دیکھ کر 100 رکعت نوافل پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پاکستان دیا۔ ہمارا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے، یہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی میڈیا میں کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو 100% یقیناً پاکستان کے دشمنوں کے الفاظ ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، 100%
پاکستان کے دشمنوں کے الفاظ ہیں. ہمیں فوج سے شکایت نہیں، ہمیں ہے، اپنا سمجھتے ہیں تبھی شکایت کرتے ہیں، ورنہ تو گالیاں دی جاتی. ہم فوج کو گالیاں نہیں دیتے، ہم فوج سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اپنی شکایت ابھی پچھلے ہفتے 2 بڑے مثلا ایجنسیز نے ہمیں بلایا، گفتگو کی، ہم نے احترام کیا. ہم نے کہا تھا کہ ہماری یہ شکایتیں ہیں، ان کو دور کر دیجئے. آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ کہا جائے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کو اور پاکستان کی حیثیت کو ایک کالا دھبا لگایا جا رہا ہے. میں تعجب کرتا ہوں کہ واقعاً جنہوں نے یہ پچھلے ہفتے میں تقریریں کی ہیں یہ واقعاً پاکستان کے دوست ہیں. کیا واقعاً ان کو پاکستان میں آئندہ آنے دیا جانا چاہیے؟ واقعاً آئندہ ان کو حکومتیں دی جانی چاہیے مصلحتوں کے مطابق؟ نہیں. میں درخواست کر رہا ہوں اور اپنا احتجاج اس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے منہ بند ہونے چاہیے جو تشیع اور پاکستان کے خلاف وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں جس کو کوئی بھی شریف آدمی قبول نہیں کرے گا. ہمارے لیے عزاداری سب سے زیادہ محترم، ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے. ہمارے لیے پاکستان بہت محترم، ہمیں اس سے پیار ہے. ہمارے لیے فوج ایجنسیز محترم. ہماری شکایتیں اپنی جگہ پر، پاکستان کے وسیع تر مفاد اپنی جگہ. ہو کیا رہا ہے؟ کم از کم دنیا کی 11 سے 12 بڑی ایجنسیز، چاہے وہ انڈیا کی ہو، چاہے وہ افغانستان کی ہو، چاہے وہ عرب ممالک کی ہو، چاہے وہ ہو، سمجھ گئے نا میری بات؟ اس وقت یہ پاکستان میں کودی ہوئی ہیں. میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور ایک ایک لفظ کا خود ذمہ دار ہوں. جو رپورٹ لکھے کہ میں سمیع نے کہا، میں ہر لفظ کا خود ذمہ دار ہوں اور ثابت کر کے. $100 ملین تو ان چند دنوں میں بھیجا گیا ہے کہ کچھ کرو یہ مسئلہ اٹھ جائے. زیارت وار صاحب نے پہلی بار پڑھی جلوس میں، زیارت وار صاحب پہلی بار پڑھی ہے، 40 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، 10 سال ریڈیو پاکستان میں آتے ہیں. یہ ایک کلپ کیسے اٹھا لی گئی؟ $100 ملین ان 2 باتوں کو ملائی. یہ تو سید الشہداء کی برکت ہو گئی کہ وہ جو اٹھ رہے تھے اور اٹھا رہے تھے، مال کھا کھا کے شور مچا رہے تھے، ان کے اندر ہی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے پھوٹ ڈال دی کہ وہ آپس میں ہی لڑ پڑے. بہت بڑی بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ $100 ملین، میرا اگر $1000 بھی چلتا ہے نا کہیں سے، یعنی کسی بھی پاکستانی کا کمپیوٹر میں آ رہا ہوتا ہے، اب اس بینک میں آیا، اب اس بینک میں آیا، اب اس بینک، مثلا زہرا اکیڈمی کے پروجیکٹس کے لیے مومنین میرے رشتہ دار باہر ہیں، وہ بھیجتے ہیں زہرا اکیڈمی میں، تو ایک خط آتا ہے کہ آپ کے اکیڈمی کے اکاؤنٹ میں، جیسے ہم ماہ رمضان میں جیل کی افطاری کا کرتے ہیں، مومنین کی اس سال ہم نے تقریباً 50,000 لوگوں کو راشن بانٹا. تو چیزیں آتی سرکاری رسمی، کوئی ہمیں فکر بھی اس میں نہیں، کوئی آ کے چیک کرے. تو وہ ایک لیٹر آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے آئے ہیں، یہ بتائیے کس کام کے لیے آتے. تو اب ہمارا $1000 بھی آتا ہے، $5000 بھی آتا ہے، تو آپ کا فارم آتا ہے، آپ اسٹیٹ بینک سے ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں سوال کے لیے بلاتے ہیں، ایجنسیز بلاتی ہیں، میں سمیع صاحب یہ کس نے دیا، یہ کس نے دیا. ہم آپ کو حق دیتے ہیں پوچھنے کا، ہم یہ نہیں کہتے کیوں پوچھتے ہو، نہیں، آپ کو حق دیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا $5000 اور $25000 آپ کو نظر آتا ہے اور ان کا $100 ملین آپ کو نظر نہیں آتا. میرا سوال آپ سے، اس سوال کا ہمیں میڈیا میں جواب چاہیے. آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، ابھی اسلام آباد میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی کہ فلاں اور فلاں ملک میں، نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے پاکستان میں $100 ملین خرچ کیے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر یہ چیز اٹھائی جائے. تو 11-12 ایجنسیز اور ان کے پیسے پاکستان میں دھڑا دھڑ ڈالے جا رہے ہیں. میں بتا دوں، چائنا ہمارے ساتھ ہے لیکن کھیلنے میں جب میچ ہوتا ہے تو سبھی کھیلتے ہیں نا. رشیا ہمارے ساتھ ہے، میچ ہوتا ہے تو سبھی کھیلتے ہیں اور نام نہیں لیتا. ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، ہمیں اپنا ملک پیارا ہے. ہمیں اپنے ملک میں اس طرح کی شرارتیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہم برداشت نہیں کر سک رہے. ایجنسیز سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جہاں آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہاں آپ خود بھی تو محب وطن پاکستان ہیں نا. ہم جانتے ہیں آپ کو پاکستان سے محبت ہے، اسی لیے آپ کو اس مقام پر لایا گیا. تنخواہیں تو ضرورت پوری کرنے کے لیے.
ان لوگوں کو پکڑیں اور بے نقاب کریں، ان لوگوں کو لائیں اور بے نقاب کریں۔ کل پرسوں ترسوں 3 دن اور پھر اے پی سی جو ہوا ایم پی سی، ان میں جو پاکستان کے خلاف باتیں ہوئی نا، اس کو نوٹ کریں اور اس بات کو واضح کر دیں کہ پاکستان رہنے کے لیے آیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے محمد علی اور فاطمہ جناح کے ناموں سے بنوایا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پاکستان کی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔ تو اس 40 میں انشاءاللہ ہم اس جلوس میں شرکت کر کے یہ بھی بتائیں گے کہ جہاں آزاداری کا دفاع کرنے کے لیے آئیں، وہاں پاکستان کے دفاع کے لیے بھی آئے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس مادر وطن کے لیے اپنا خون بھی دے دیں گے۔ انٹرنیشنل سیاست تیسرا سال ہے، میں کہتا جا رہا ہوں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ وہ سازشیں کرتے ہیں اور اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے۔ اہل بیت کا وسیلہ دعائے جوشن صغیر پڑھیں، جس کے اندر ہمت ہے وہ پڑھے، نہیں تو یوٹیوب سے سن لے۔ اس دعائے جوشن کبیر کے معنی کو سنیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں رکھی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا۔ صحیفہ سجادیہ کیا ہے ہمارے لیے؟ دعاؤں کا اسلحہ ہے نا، الدعاء سلاح المومن۔ ہم دعائیں کریں۔ بے گناہ اسیر الحمدللہ ہمیں اطمینان دلایا ایک میٹنگ میں کہ 70-72 سے لے کر اب 11-12 تک آ گئے ہیں۔ جو ذمہ داران ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ صرف میں کہوں گا کہ ہم اپنے لوگوں کو ہوشیار کریں کہ کوئی ہمارے اندر پھلجڑی نہ چھوڑ دے۔ آخری پیغام، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ گلستان جوہر میں اہل سنت حضرات نے ایک پرچم لگایا تھا، ایک علم لگایا، پرچم لگایا، جو وہ جو نام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس پر ایک وہ چیز لکھ دی۔ اس پر حساسیت بڑھائی گئی۔ پہلے تو یہ ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، جب ہوا تو اس کو پہلے سے سنبھالا جانا چاہیے تھا۔ ہمارے 17 جوان جو ہیں بے گناہ اندر کر دیے گئے ہیں۔ علماء کوشش کر رہے ہیں، جہاں جہاں بات ہو سکتی ہے کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جانا چاہیے۔ پالنے والے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تو ہمیں بہترین 40 برپا کرنے کی توفیق عطا۔ اس 40 کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پالنے والے، آزاداری کے ذریعے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا۔ پرچم اسلام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اس پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے دشمنوں کو فوراً نابود فرما دے۔ جو اس کی مدد کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ پالنے والے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، قبر کو منور فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔